ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کے پی آفس پر 17 فروری کو جو حملہ ہوا تھا دہشت گردانہ، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دہشت گردوں کو جہنم وصل کر دیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ ہمارے سیکیورٹی اہلکار بھی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا پالیسی تبدیل ہوتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کامبنگ آپریشنز ہوتے ہیں، انٹیل بیسس کے اوپر سورس آف انفارمیشن اور چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بڑی کارروائی کی اور جو ماسٹر مائنڈ تھا کے پی او پر حملے کا وہ مارا گیا ہے. منگو پیر کے علاقے میں ناردرن بائی پاس کے قریب آپریشن کیا گیا، اس کے دوران حملے کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا ساتھی مارا گیا. 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. لیکن بڑے سارے سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں جو پریس بریفنگ میں شرجیل انعام مومن صاحب جو کہ وزیر اطلاع سندھ ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بیٹھ کر یہ وضاحت کی ہے. اس میں بتایا گیا کہ حملے میں جو استعمال ہوئی تھی گاڑی جو انڈس کرولا تھی وائٹ، وہ 1 روز پہلے ہب سے خریدی گئی. حملے میں جو استعمال گاڑی تھی وہ 10 لاکھ روپے میں خریدی گئی. گاڑی کی رقم ہلاک دہشت گرد عاریت اللہ عرف حسن اور عبد الوحید نے فراہم کی تھی، جبکہ گاڑی ہلاک ملزم کفایت اللہ اور گرفتار ملزم عبد العزیز نے خریدی تھی. ملزمان 1 ہفتے قبل بسوں کے ذریعے، جو بسز ہیں ان کے ذریعے کراچی پہنچے تھے اور یہ بھی بتایا گیا حملے میں استعمال ہونے والا جو اسلحہ بارود ہے وہ کے پی کے سے کراچی ٹرک کے ذریعے منتقل کیا گیا. اور جو ہلاک اور گرفتار ملزمان تھے جب ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا، کارروائی کی گئی تو خود کچھ جیکٹ، 3 پسٹل اور 2 موٹر سائیکل اور 80 گولیاں برآمد ہوئی تھی. یہ تمام بریفنگ جو ہے وہ آج دی گئی پریس کے سامنے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق ایس ایس پی کرائم برانچ آصف رزاق صاحب آن کال موجود ہے. آصف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جاننا یہ چاہوں گا کے پی پر دہشت گردانہ حملے سے پہلے بھی 2 جو سیکیورٹی تھریٹ الرٹ ہیں وہ نکالے گئے تھے لیٹرز، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے فوری طور پر کوئک رسپانس ہوا. جب حملہ ہوا تو ہمارے جو اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، وہ موقع پر پہنچ کر کارروائی تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے کامبنگ آپریشنز ہوئے ہیں اور کامبنگ آپریشنز کا جو نتیجہ ہے وہ آج آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے. کیا کہیں گے اس پر کہ کتنی تیزی سے اس پر کام ہونا چاہیے جو اس وقت تھریٹس ہیں خاص طور پہ کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے آن لائن دیا. بالکل جناب، کام تو ہو ہی رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک روزمرہ کے جرائم ہوتے ہیں اور دہشت گردی ایک الگ چیز ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں. جو دہشت گردی ہے وہ ایک، آپ یہ سمجھ لیں کہ دن رات مسلسل پردے میں رہ کے کام کرنے والا ہے. اس میں صرف پولیس ہی نہیں، رینجرز بھی، آئی بی بھی اور دوسری جو ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں وہ سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نیٹ ورک کسی ایک تنظیم، جس طرح یہ اس کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا دوسرے ہاسٹائل جتنے بھی ہمارے پاکستان میں ایجنسیز کام کر رہی ہیں، غیر ملکی ایجنسیز بھی اور بہت سارے گروپس، یہ ان کی بھی ایک ڈیفینیٹلی اگر کوئی آدمی کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے اور اتنے بڑے شہر میں آنے کے لیے، تو وہ بہت سارے لوگ اپنے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے. اور پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب ان کو روکنا کیسے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انٹیریئر سندھ میں بھی سی ٹی ڈی نے بڑے بہتر کام کیے اور بہت سارے ایسے حملے جو ہو سکتے تھے اور لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی وہ انہوں نے وہ ملزمان پکڑ بھی لیے اور وہ چیزیں بھی سامنے آ گئی. اسی طریقے سے کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے سال بھی کافی جو واقعات ایسے تھے جو ہونے تھے، لیکن کیونکہ سی ٹی ڈی اور جو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے کوآپریشن سے اور کوآرڈینیشن سے وہ وقت سے پہلے ان کو پکڑ لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب، ایک چیز میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا. جیسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ جو حملہ ہوا تھا اس میں جو بارود اور اسلحہ استعمال ہوا تھا وہ کے پی کے سے کراچی ٹرک کے ذریعے آیا ہے. تو جو بارڈرز ہیں اور پھر یہ ہب کے پاس یہ گاڑی خریدی گئی تھی جس میں یہ دہشت گرد آئے تھے، تو پھر کیا لگتا ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ انفارمیشن شیئرنگ، جو مختلف ادارے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے سسٹر ایجنسیز کے بارے میں کہا، وہ سورس آف شیئرنگ کہیں نہ کہیں کچھ ویک ہے یا رک گئی ہے کہ ٹرک کے ذریعے کراچی آ گیا لیکن خبر نہ ہو سکی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بہت سارے اب یہ 2-3 ایجنسیز ہیں. ہر آدمی ڈیفینیٹلی وہ چاہتا ہے کہ جناب یہ ملک کے لیے کام میں کروں اور میری پروجیکشن بھی ہو اور میری اپریسیشن بھی ہو. تو اس میں ایک طرح کا ایک پازیٹیو کمپٹیشن ضرور رہتا ہے. لیکن اگر کوئی انفارمیشن آ جاتی ہے جو مقصد آپ اس سے یہ سمجھ لیں کہ ایک جس طرح ہم آ جاتی ہے کبھی کہ جناب یہ گاڑی بارود سے لدی ہوئی گاڑی آ رہی ہے، اب وہ کہاں سے داخل ہوگی؟ وہ کراچی شہر میں آنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں اور ملزمان کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یہ تو 100% تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز
इंटरसेप्ट हो जाए या कोई ऐसा मुलजिम पकड़ा जाए कि जो इंकशाफ कर दे कि जनाब इस किस्म की गाड़ी हमने तैयार की है या वो फला रूट से आएगी, तो ठीक वो है। शेयरिंग हो जाती है। अच्छा, तो ये जो अदरवाइज तो ये आपने जो कहा, मैं आखिर में चाहूंगा पूछना ये भी कि दहशतगर्दी एक अलग टॉपिक है और जो स्ट्रीट क्राइम है वो अलग टॉपिक है, लेकिन कराची के अंदर इस वक्त जो हॉट स्पॉट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। खासतौर पे अगर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए, फिर दहशतगर्दी के लिए आपको याद होगा कहीं पर सिंध असम्बली है, कहीं पर सेक्रेटेरिएट है, कहीं पर जो है वो केएमसी बिल्डिंग है, फिर दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हेड ऑफिसेज हैं या ऑफिसेज हैं कराची के अंदर, वो भी इस वक्त जो है वो उन पर भी थ्रेट है। इन चीज़ों को कैसे काउंटर कर सकते हैं फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें उसके लिए अब लोकली जो है RRF है हमारे पास, SHU है हमारे पास, और वो जो एजेंसीज हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन होती शेयर करते हैं तो डेफिनेटली, जिस तरह पिछले दिनों था कि पुलिस हेडक्वार्टर पे शायद कोई हमला हो, तो वो उसमें बहुत जो सब जगह पे जो है सिक्योरिटी एनहांस कर दी गई थी। और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कराची में आज जो है तकरीबन 2.5 महीने हो रहे हैं जी। 2.5 महीने में 205 के करीब पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। ठीक है। और जिसमें पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, 7 जवान शहीद हो चुके हैं। और जो है मुल्जिमान जो पुलिस ने मारे हैं उनकी तादाद 21 है। ठीक है। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई बिल्कुल ना ऐसा ही कोई है। जो, और ठीक है। और गैंग भी हमने जो बस्ट किए हैं वो तकरीबन उनकी तादाद जो है 124 है इस वक्त तक। जो ठीक मकसद है। हम आपको बता सकते हैं कि जी 2.5 महीने में 124 गैंग अगर बस्ट किए हैं तो वो आप अंदाजा लगा लें कि कितना मतलब काम बेहतर हो रहा तरीके होता से है। काम हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ाक साहब, आपके वक्त का। SSP रिटायर्ड क्राइम ब्रांच हमारे साथ ये ऑन कॉल मौजूद थे। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं जिनका तस्करा किया आसिफ रज़ाक साहब ने, अब देखना ये है कि जो मास्टरमाइंड था KPO का वो तो मारा गया है और उसके जो साथी थे और दूसरे लोग थे वो कुछ गिरफ्तार हैं और कुछ और मारे गए हैं। अब देखना ये है कि उनसे जब इंटेरोगेशन किया जाता है तो फिर कौन कौन से ऐसे इंकशाफात हैं जो होने जा रहे हैं और फिर जो मंजर आम पर आएंगे। अब देखना ये है कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है। बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।